کرنٹ ایشو کے لحاظ سے جو پاکستان اور بیرون ملک میں جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ 8 سے 9 جولائی کے اندر کے یہ 2 کاغذات ہیں، جس کے اندر موٹی موٹی چیزیں کوٹ کی گئی ہیں، اور جو ہے اس دنیا میں ہو رہا ہے، خصوصاً امت مسلمہ پر، اور جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں، یہ 40 ایک طرف ہیں اور 40 ایک طرف ہیں۔ اس کے اندر ہر مسئلے کے لحاظ سے اب بات ہے، چونکہ اب میں یہ سارا تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں میں ضمناً بیان کروں گا اور انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر جو یہ دوبارہ جنگ شروع ہو چکی ہے، یعنی میں یہاں پہلا لیکچر جب ہم نے دیا تو اس کے بعد میں یہاں سے باہر نکل کر ہی گیا تھا کہ مجھ تک ایک کلپ پہنچا جس کے اندر یہ تھا کہ بھئی ایران نے جنگ بندی کر دی، امریکہ نے جنگ بندی کر دی، صلح ہوگی، ہر چیز کلیئر ہوگی، قیمتوں میں بھی اب کمی آنا شروع ہوگی، معاملات درستگی کی طرف آگے۔ لیکن 1.5 ماہ گزرنے کی دیر تھی کہ دوبارہ سے امریکہ نے جو ہے وہ ایران پر حملے کیے، اور امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے کہا کہ ہم نے 80 سے زائد اہداف تباہ کیے ہیں، اور جواباً پھر ایران نے بحرین، کویت، قطر اور اردن کے جو وہاں پر امریکی اڈے ہیں وہاں پر 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ اور پھر جو امریکہ کا صدر ہے وہ بدبخت، اس نے ٹویٹ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس نے ابھی پچھلی رات کے لحاظ سے کہا کہ ہم رات میں دوبارہ حملے کریں گے، اور اب کہتا ہے کہ 20 گنا زیادہ حملے کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ 1.5 ماہ کا وقفہ اور اس کے بعد اتنی شدت، اس طرح کے معاملات، واقعی کوئی نہ کوئی کھچڑی پکی ہوگی اس 1.5 ماہ میں، اور کسی پروجیکٹ پر کام ہوا ہوگا، کسی منصوبے پر کام ہوا ہوگا جو اب آ کر جو بالکل سینہ چوڑا کر کے آ گیا ہے، اور پھر سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اب یہ امریکہ وی ایس ایران پلس اسرائیل، چونکہ یہ تو بیچ میں ہی شامل ہے تو کہنے کا مطلب ہے ایران اور امریکہ کی جو یہ جنگ ہے یہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ تو معاملات ہے ہی، بیچ میں جو پاکستان کے لحاظ سے مشکلات ہیں وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت، ہندوستان ہے۔ 4 روز میں 42 شہادتیں، 42 شہادتیں اور 54 دہشت گرد مارے گئے، 54 دہشت گرد مارے گئے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی شہادتیں ہوئیں کہ زیارت منگی چیک پوسٹ پر حملے میں 26 دہشت گرد مارے گئے، اور پولیس کے 27 نوجوان شہید ہوئے۔ اور جو افغان کر رہا ہے اس وقت، ان معاملات کے اندر جو پاکستان پھنسا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہندوستان میں ڈیم ٹوٹا ہے، تو اب وہ جو پانی سارا بھیجے گا وہ پاکستان کے اندر آئے گا، تو پاکستان میں اب سیلاب کا بھی خطرہ ہے، یعنی ہر طرف سے پھر پاکستان گر چکا ہے۔ یہ تو چلو باتیں ہیں ہی، پاکستان کے اندر چونکہ آج کل ظلم عروج پر ہے اور غریب بیچارہ پس رہا ہے، اور بھی دیگر معاملات یکے بعد دیگر منظر عام پر آ رہے ہیں، ہم تو پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ظلم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کراچی میں 6 سالہ بچے کی لاش برآمد ہوئی، اور پتہ چلا کہ زیادتی کی گئی ہے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ رضا ڈار سمیت کے لحاظ سے جو غیر ملکی خواتین آئیں، اس کے لحاظ سے جو پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ایپسٹین جزیرہ تو پاکستان میں کھلا ہوا ہے، اوروں کو کیا کہنا ہے، اپنے ملک میں ہی دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اب کس مسئلے پر بات کی جائے۔ اب ظلم، یہ بھی ایک لحاظ سے ظلم ہے، ظلم ہے یہ بالکل، اسلامی کنٹری میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ مظفر گڑھ میں ہیلمٹ نہ پہننے پر شہری کے 2,10,000 روپے کے 105 چلان ہوئے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں، یہ پاکستان ہے، اور جو جہاز کی باتیں اسمبلی میں ہو رہی تھی وہ تو میں سن کر ہنس رہا تھا، یعنی ایک تو بے غیرتی، اوپر سے پھر ہنس کر کہہ رہے ہیں جی ہاں ہم نے خریدا ہے۔ یعنی
غریب بیچارہ روٹی سے تنگ ہے، وہ بھی میں نے خبریں سنی ہیں، 5 دن ہو گئے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ لوگ جہاز خرید رہے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ تو کہاں جائے غریب؟ جو بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی 4-5 لاکھ سیلریز ہیں، اور پھر ان کے لیے بجلی فری، گیس فری، پیٹرول جو تم مہنگا ابھی کرنے والے ہو دوبارہ سے وہ فری ہو جائے گا، وہ ابھی بھی فری ہے۔ اور جو ایک طرف غریب ہے بیچارہ 30,000 روپیہ کماتا ہے، اس نے 30,000 میں بجلی کا بل بھی دینا ہے، گیس کا بل بھی دینا ہے، جو تم پیٹرول مہنگا کرتے ہو وہ بھی پورا کرنا ہے، گھر کے اخراجات اٹھانے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اور تم جو بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہو تمہارے لیے ہر چیز فری ہے، اور پھر تم لوگوں نے وہ پو والی گاڑیاں بھی آگے پیچھے رکھی ہوتی ہیں کہ تم مر گئے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا پاکستان کو۔ یعنی ہر لحاظ سے مرتا اور پستا کون ہے؟ یہ خبریں جھوٹی نہیں ہیں کہ کہہ دو کہ بھائی ہم نے لکھ دی اور آگے، یہ حقیقت ہے بالکل۔ ایک اب کتنے ظلم جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، پاکستان کی بھی میں بات کروں، باہر تو چلو وہ جو ہو رہا ہے وہ الگ ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا تو حل دیکھو۔ اس کے علاوہ کراچی میں جو چوری کا حساب ہے اس کے لحاظ سے بھی کہ پتہ نہیں کتنے 1679 موبائل اور 2419 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی۔ یعنی یہ وہ مسئلے ہیں جو پاکستان میں بے چینی اور پاکستان کے سکون کو برباد کر رہے ہیں، کہ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے، غریب اس حد تک پس رہا ہے۔ اور پھر وہ جو بات جو کراچی کے شہر میں جو ہے لاش نکلی ایک نوجوان کی، تو پتہ چلا باپ نے قتل کیا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ اتنے زیادہ مسئلے میں ایک وقت میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ نازک حالات ہیں، جنگی صورتحال دوبارہ پھر سے بحال ہو چکی ہیں، اور جنگ پھر ہر طرف سے چھڑ چکی ہے، اور پاکستان کے اندر ظلم اور اس طرح کے جو عیاش حکمران بیٹھے ہیں ان کو اپنی پڑی ہے، اور غریب بیچارہ پس رہا ہے۔ بجلی کے لحاظ سے جو ابھی میں کلپ اس ادھر بیچنے سے پہلے بجلی کے لحاظ سے ابھی میں نے پوسٹ پڑھی کہ پہلے تو یہ تھا کہ 200 سے 1 یونٹ اوپر جائے گا تو 6 مہینے کی سزا ہوگی، یعنی اس میں سزا میں بھاری بل ادا کرنا پڑے گا۔ اب جو پوسٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی 200 سے 1 یونٹ اوپر گیا تو لائف ٹائم کے لیے تمہیں سزا ملے گی، لائف ٹائم کے لیے تمہیں بھاری بل ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ابھی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، یہ تو اس سے پہلے کے بھی معاملات اس طرح کے ہیں، زیادتیاں، ظلم، ٹھیک ہے۔ ابھی حال ہی میں جو منتہا لڑکی کا کیس چلا اور دیگر معاملات میں کیس آئے، اس کے بعد یہ اب مسائل گرے، اب جنگ، اب جو تم لوگوں نے مہنگائی کرنی ہے اس کے لحاظ سے کیا بات کرو گے؟ یعنی ابھی وہ سسٹم ہوا نہیں کہ تم لوگوں نے بجلی کی یہ حالات کر دی ہیں، گیس اور پیٹرول تمہارے سے سستا نہیں ہوا، اب دوبارہ جنگ ہو گئی ہے، تو جو سونا تم نے سستا کیا تھا اب وہ پھر 5 لاکھ پلس جائے گا، اور جو پیٹرول 6% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، اب یہی تم بڑھاتے جاؤ گے۔ تنخواہوں میں کٹوتی نہیں ہوگی، 5 لاکھ سیلریز پوری جائیں گی، بجلی، گیس، پیٹرول ہر چیز فری ملے گی، وہ چیز نہیں تم ختم کرو گے کیا؟ غریب کو تم پساؤ گے، اور پھر سیاست کھیلتے ہیں، راشن کارڈ دے کر سیاست کھیلتے ہیں، 10-10 ہزار کی آواز لگا کر سیاست کھیلتے ہیں، 25-25 ہزار کی آوازیں لگا کر سیاست کھیلتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کون سا کارڈ اب نکال دیا ہے، نوجوانوں کو اس کی طرف لگایا ہوا ہے، پیسہ یار جیسی ایپیں بنا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اپنی سیاست کر کے، اور لوگوں کو، قوم کو بالکل ان لوگوں نے پٹا ڈال کر ان کو گھما رہے ہیں، ہر طرف جہاں لے کر جا رہے ہیں وہیں گھسیٹی جا رہے ہیں، اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں، خود جہاز خریدے جا رہے ہیں، خود کی حفاظت کے لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے بھائی، اور جو بیرون ملک کے اندر جنگ چھڑ گئی، اب چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ شاہ رگ ہے، یہ بند ہو جاتی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور کیوں نہ بڑھے، آخر پیٹرول، یہ تیل جو ہے یہ کتنا قیمتی ہے۔
اب جو دو باتیں میں مین کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر پشاور میں جو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا، 20 کلو کا تھیلا 2900 روپے سے بھی تجاوز کر گیا، 3000 تک پہنچ گیا۔ اب یہ بھی مہنگائی، ایک تو ظلم اتنے ہو رہے ہیں، اوپر سے مہنگائی بڑھائی جا رہے ہیں، اوپر سے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور افغانستان میں 25 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ یعنی اب یہ 80 جو ہے باتیں یا پاکستان اور بیرون ملک کی جو چیدہ باتیں ہیں وہ نکل کر آئی ہیں۔ اور جو مین بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا اور جو میں سوشل میڈیا پر بڑا شور دیکھ رہا تھا، وہ فیفا ورلڈ کپ یا پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، وہ ورلڈ کپ جو ہے اس کے اندر جو معاملات ہوئے، اب پوری دنیا اس کی طرف لگ گئی اور پھر اس کے لحاظ سے باتیں کرنے لگ گئی اور ہر چیز کو بھول گئی۔ یعنی یہ تو ہماری اوقات ہے۔ یہاں پر 57 شک پر جو بات ہے، برطانیہ اور ترکیے کے درمیان نئے سیکیورٹی اور دفاعی شراکت داری معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 59 پر ہے کہ اسلامی جمہوریہ جاپان نے امریکی بحر بیرے پر 111 میزائل داغے اور ٹرمپ کی زبان پھسل گئی۔ یہ ٹرمپ کی زبان ہی پھسلی ہے کہ جو جاپان نے امریکی بحر بیرے پر 111 میزائل پھینکے۔ اور جو اس کے اوپر بات ہے کہ برطانیہ اور ترکیے کے درمیان نئی سیکیورٹی اور دفاعی شراکت داری معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اب یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ دفاعی سسٹم پر معاہدہ ہونا اور پھر اس لحاظ سے بات ہونا۔ یہ جو ترکی لوگ اب ہو چکے ہیں، ترکی وہ نہیں رہا جو ترکی تھا، اور ترکی کا لیڈر وہ نہیں ہے جو پہلے لیڈر تھے۔ یہ ذہن و گمان سے نکال دو۔ میں ایک بات کرتا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ سب سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ آذربائیجان سے لیتا ہے۔ مسلم کنٹری آذربائیجان، آپ کے ہوش گم رہ جائیں گے کہ یہ کیا کر کہہ دیا آپ نے۔ اور پھر آذربائیجان سے پیپ لائن کے ذریعے ٹرکی، اور پھر ٹرکی سے پھر وہ بحری جہازوں کے ذریعے اسرائیل تک پہنچتا ہے۔ تو اسرائیل کی جو شاہ رگ ہے وہ تو ٹرکی سے ہوتے ہوئے جا رہی ہے۔ ٹرکی میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ شاہ رگ کو کاٹ دے اور ان کو جو ہے وہ قدموں میں لے آئے۔ بس کھوکھلی تقریریں کروا لو ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو بلا لو سامنے، اور یہ پھر بڑی بڑی تقریریں ڈالیں گے اور پھر کہیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ حالانکہ ان کے خود کے ملک کے اندر کئی احتجاج اور مظاہرے اور دھرنے ہوئے اسی مسئلے کے لحاظ سے۔ اب یہ لوگ ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اب آپ کہیں گے یہ ہوائی فیڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایسا کرتے کیوں نہیں ہے وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ چونکہ ان کو ایک بیرل آئل پر $1 ٹیکس آتا ہے، جس بنا پر یہ لوگ لالچی اور اپنے ملک کے فائدے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات تو میں واضح کر دوں کہ یہ تو تم توقع چھوڑ دو کہ مسلمان جو ہے وہ یہود و نصارہ کے سامنے اب کھڑے ہوں گے۔ ہاں حدیث کے مطابق جو اسلام کا نظام قائم ہوگا امت مسلمہ میں، وہ اسلام کا وقار واپس آئے گا، اور پھر جو اس وقت حاکم ابھرے گا وہ ایسا کر سکے گا۔ لیکن اب جو بیٹھے ہیں یہ تو خود مدد کر رہے ہیں۔ عربوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا، یہ تو ہے ہی خسرے، ان کی تو بات ہی نہیں کرنی۔ بات ہے کہ جو دوسری اسلامی کنٹریز ہیں وہ کس طرح ساتھ دے رہی ہے۔ UAE جو ایک کنٹری ہے، یہ آذربائیجان ہو گیا، یہ ترکی ہو گیا، اور دیگر ملک ہیں جو ملوث ہیں، کچھ خفیہ طور پر ہے، کچھ کی خفیہ جو ہے وہ کاری وہ سامنے آ چکی ہے، اور کچھ ظاہراً کر رہے ہیں جن کو نہ غیرت ہے، نہ اسلام کی شرم ہے، نہ ان کو دین کی فکر ہے، وہ اس طرح کے کام کریں۔ تو بتاؤ اپنے ہی غدار ہیں تو تم غیروں سے کیا لڑو گے؟ محترم سامعین حضرات، یہ کچھ باتیں اس کے علاوہ جو ریحان طارق ہے اینکر، کیونکہ مجھے کہا گیا اس لحاظ سے ضرور بات کرنی ہے، اس کے پوڈ کاسٹ کے اندر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، عیاش قسم کے بھی آتے ہیں، فحاش قسم کے بھی آتے ہیں، اور کچھ عقیدے سے پھرے ہوئے بھی آتے ہیں اور بد عقیدہ بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جواد نقوی نامی شخص جو شیعوں کا ایک رہبر ہے، محسن ہے،
اس نے اس کے پوڈ کاسٹ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گستاخی کی. اس لحاظ سے الحمدللہ اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر کارروائی کر دی گئی ہے اور اس کو سزا ملے گی ضرور. اللہ کا شکر ہے. ایسے بندوں کو بند کرنا چاہیے. جب ان سے کہا جائے کہ بھئی اس طرح کی حرکت کیوں کی، یہ کہتے ہیں ہم تو پوڈ کاسٹر ہیں، ہم کیا کریں. یعنی اس طرح کے صحافی پیدا ہو چکے ہیں. صحافی کی صحافیت ہم اس کے منہ پر مارتے ہیں. صحافی کا کام کیا ہے؟ فساد بچانا. صحافی کا کام کیا ہے؟ انتشار کرنا. صحافی کو چاہیے کہ ملک کے ان معاملات پر ڈسکس کرے جو ضروری ہیں اور وہ عوام تک پہنچائے. بدعقیدگی عوام تک پہنچانا چاہتے ہو تم لوگ. آگے پھر اور دیگر معاملات ہیں. یہ سارے اب میں نے کافی حد تک بیان کر دیے ہیں. اب جو پاکستان کی سرحد پر فوجی لڑ رہے ہیں وہ اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اس پاکستان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل امت مسلمہ میں اسلام کے نظام کو قائم فرمائے اور یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے غزہ، پہلے غزہ کی باری، پھر لبنان پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اللہ خیر فرمائے. اللہ ہی ہے مددگار. استعانت باواسطہ ہو بے واسطہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، خلافت کے نظام کو اس دنیا میں قائم فرمائے، امت مسلمہ میں اسلام کے نظام کو قائم فرمائے، دجالی نظام کو ختم کرے اور یہود و نصارہ کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے.